السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ عزیزان گرامی، کچھ لوگوں کی الجھن کو دور کرنے کے لیے یہ آج ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، سالکین طریقت کے لیے دیکھو، جس کا شرح صدر ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور فراست، نور ہدایت عطا فرماتا ہے، تو وہ ایک سیکرٹری ہوتا ہے، رازدان۔ تو کون ظالم ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رازوں کو نااہل لوگوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے کھول کر بیان کرے گا؟ یہ تو لاکھوں بزرگان دین گزرے ہیں اور آج تک تو کوئی ایسے نہیں ہوا۔ جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں یا مبشرات لکھتے ہیں، میرے خیال میں وہ نادان لوگ ہیں، وہ کم علم لوگ ہیں۔ اور میاں محمد بخش نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مقام پہ فرمایا ہے کہ آمادی گل خاصہ دیگل، یعنی خاص لوگوں کی بات عوام الناس کے سامنے ایسے کرنا ہے جس طرح کیر کتوں کے سامنے رکھی، کوئی ایسا مفہوم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ معاشرہ ایسے معاملات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ معاشرے میں کیا رہا جی تعویذ دے دو، معاشرے میں کیا رہا جی یہ سورہ طارق مثلاً پڑھ لیا موکل تابع ہو جائے گا، جی یہ جنات تابع ہو جائیں گے، یہ حمزات تابع ہو جائے گا، اور یہ جنات پھر آپ کو ڈیلی اتنے پیسے لا کر دے دے گا۔ اس میں نفسانی خواہش میں، نفسانی خواہشات، یہ بتوں کو پوچھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، نماز میں بھی، ذکر میں بھی، فکر میں بھی۔ فکر تو ان لوگوں کو آتا ہی نہیں۔ تو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، ڈٹریک ہو چکے ہیں۔ ایک ہی رستہ ہے، قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تعلیمات بزرگان دین سے مستفید ہونا۔ اب مثلاً کوئی مجھے میسج بھیجتا ہے کہ یہ آپ میں کتنا % روحانیت ہوگا تو کیا یہ ناپ تول آپ نے کب سے لگایا ہے؟ روحانیت کی ناپ تول ہوتی ہے کیا؟ روحانیت میں پرسنٹیج ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں، مراتب ہوتے ہیں، ڈیزگنیشن ہوتا ہے، وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، الحمدللہ اللہ کا مجھ پہ احسان عظیم ہے اور بزرگان دین کی جوتوں کا صدقہ، ہم تو اس قابل نہیں کہ انہوں نے قابل بنا دیا۔ میں خود العبد ہوں، الضعیف ہوں، الفقیر ہوں، الخطوی ہوں، المسکین ہوں، سائل ہوں۔ تو بزرگان دین نے مجھے قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے، ذریعے سے مجھ پہ کرم نوازی کی، تو اس میں دو رائے نہیں۔ الحمدللہ چھوٹے عمر سے لے کر جوانی تک اوراد نقش بندیہ، اوراد جمع کا لفظ استعمال کرتا ہوں، وید کا جمع اوراد قادریہ، اوراد چشتیہ نظامیہ، اوراد چشتیہ صابریہ یا اوراد سہروردیہ، کتنے طرق سے، مختلف مشائخ سے، یا اوراد رفاعیہ یا اوراد شاذلیہ، الحمدللہ ان کے حزاب، اسباق، مراقبات، ختم خواجگان، عملیات، اذکار، مناجات، جتنا بھی مجھ سے ہو سکا تقریباً اس 38-40 سال میں ہم نے پڑھے اور ابھی بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایک طالب ہیں اس مدرسے میں، جو بھی داخلہ لیتا ہے نا اس کو چھٹی نہیں ملتی، لیکن
اللہ ہمیں ادب کا پاس رکھے. الطریق کلہ ادب اور عجز انکساری کا رستہ ہے. یاد رکھیے گا 2 چیزیں اللہ نہیں بخشے گا. ایک متکبرین لوگ اور ایک وہ لوگ جو دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کرے. روز قیامت یہ ان کے گلے کا توق ہوگا. تو نہ تو میں ان چیزوں پہ کمنٹ کر سکتا ہوں نہ کروں گا، کیونکہ آپ لوگوں کے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. بالفرض چلو میرے ساتھ موکل ہے تو آپ کو کیا فائدہ، بالفرض میرے ساتھ ہمزاد تابع ہے تو آپ کو کیا فائدہ، بالفرض جنات اللہ نے میرے تابع کیے تو آپ کو کیا فائدہ، بالفرض اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے خزانوں سے لہو مقالید السماوات والارض دست غیب عطا کیا رزق کی فراخی کے لیے خواب میں، یا کسی شیخ نے عطا کیا، آپ کو کیا فائدہ. دیکھیں یہ آپ لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی، تعلیم نہیں ہوئی، بیہودہ باتوں میں پڑ گئے. ہاں ایک بات آپ لوگوں کے عقیدے کے لیے، آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے، اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ کے لیے، اور یہ انت طبیب یا رسول اللہ میں میرے لائبریری میں پڑھا ہے. یہ مجھے چلڈرن اسپیشلسٹ ڈاکٹر ریاض اطہر اشرفی رحم اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جوار رحمت میں بہتر جگہ عطا فرمائے. فوت ہو گئے غالباً 2019 میں، ستمبر تھا، ابھی یاد مجھے نہیں. ہمارے بڑے مہربان تھے، متقد بھی تھے، ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، تقریباً 97-98 سے. اور میرے بچوں کا جتنا علاج معالجہ غفور بشیر چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد میں ہوتا تھا تو کبھی اس نے ہم سے 1 روپیہ تو بلکہ الٹا، اس وقت تھوڑا سے حالات ٹائٹ تھے تو الٹا میڈیسن بھی دیتے تھے، رکشے کے کرایہ بھی دیتے تھے، اور گھر پر بھی بچوں کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. تو ہم اس کے لیے معافرت اور بخشش کے لیے دل کے سے دعا گو ہیں. اور ایک میرے ساتھ جو احسان کیا ہے اس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا. شہزاد حیدر جڑ برادری سے تھے، جنگ بازار میں لانگ لائف میڈیکل سٹور کے مالک تھے. تو 39-40 سال کی عمر میں 2005 میں انتقال کر گئے. تو ان کی اولاد کے لیے، ان کے فیملی کے لیے دعا گو ہوں، اور شہزاد کے لیے بھی دعا گو ہوں. پھر ان کے نام پہ میں نے چھوٹے بیٹے کا نام بھی رکھا، اور اپنے مریدینوں کو سال میں جتنے 2005 میں جتنے بچے آئے تھے ساروں کا نام شہزاد. وہ بڑا پیارا تھا، خاص الخاص تھے، وہ ہمارے خسرو تھے. بہرحال اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کانت طبیب یا رسول اللہ میں صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جو کبیر الاولیاء تھے، ہمارے خاندان قادریہ سے تھے، اور قادری غفوریہ سے، اور خاندان اولیاء میں ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے تھے. فیصل آباد میں اس کا تربت دارالاحسان. اس نے انت طبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا بیتی لکھا ہے، اور اس میں ان 3 اذکار کا ذکر کیا کہ اللہ نے اس کے لیے 3 اذکار آخری اس کے لیے خاص کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے بھی، کل رات تک کی بات ہے، آج صبح تک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ العبد کے لیے، بندہ ناتوان کمزور کے لیے بھی قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ایک صورت خاص کیا ہے، اسماء الحسنہ سے بھی ایک لفظ خاص کیا ہے، اور درود سے، صلوات سے، اس سے بھی میرے لیے ایک درود خاص کیا ہے. اور میرے مشایخ عظام نے بھی خوابوں میں اس کی تصدیق کی ہے، اور مجھے صبح تک بتایا گیا. تو یہ 3 اذکار جو ہوتے ہیں قرآن مجید سے، اسماء الحسنہ سے اور درود سے، یہ 3 اذکار ہر سالک کے لیے جو منتہی ہو جاتا ہے، لیکن برس و ریاضت کے بعد اس کے لیے اللہ تعالیٰ خاص کر لیتے ہیں، اور مشائخ رہبری فرماتے ہیں. تو اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ اس سٹیج پہ آ کر اللہ نے میرے لیے بھی خاص کیے ہیں. وہ کون سے اذکار ہیں؟ یہ زبان کا اثر ہے، یہ زبان کا اثر ہے. ہم اس پلیٹ فارم پہ
میرے ویڈیوز ٹک ٹاک میں آ رہے ہیں اور یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا بالکل میں یوز کر رہا ہوں، لیکن ریا کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں، یا ہدیہ بٹورنے کے لیے نہیں، میرا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پہلے سے دیکھیں، ایک شخص نے پوچھا کہ آپ قابل ہیں یا آپ کے والد قابل تھے؟ ایک عالم سے کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں قابل ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہتے اس لیے کہ ایک اپنے باپ کی وراثت علم بھی مجھے آ گیا، اور ایک میں نے خود بھی علم حاصل کیا، ایک میرے والد کی دوست بھی میرے پاس آ گئے، اور ایک میرے دوست بھی میرے پاس آ گئے، تو دگنا معاملہ ہے۔ تو ہم تو ان بزرگان دین کے خاک پائے ہیں، ان کی جوتوں کا خاک ہمارے وجود پہ گردراہ سے لگے، یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ لیکن ہم جو کچھ ہے اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ کرام سے، اپنے والدین کریمین صاحبین کی دعاؤں سے ہیں۔ تو ہمارے سلطان الفقراء دیوان اعظم دیوان شاہ پشوری نور اللہ مرکزہ، یا ہمارے شیخ المشائخ الحاج محمد احمد الڈن بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، یا ہمارے شیخ المشائخ عباسین بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، یا ہمارے شیخ المشائخ پیر محمد عظیم سواتی عبدولے، یا ہمارے شیخ المشائخ شریف درویش بدخشانی مدنی، یا ہمارے مشائخ ملا کوہستانی جو قصیدہ بردہ کے بہت بڑے عامل تھے۔ تو ان بزرگان دین کا سارا فیضان ہمیں وراثت میں ملا، ان کے دوست بھی ملے، اور کچھ جو نہیں ہے وہ بھی مل جائیں گے۔ تو ہم صرف اصلاح نفس کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے ایک ادنا سا کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کافی جو لوگوں کے ذہنوں میں الجھنیں ہیں، جلباز قسم کے لوگ ہیں، جو تعلیم اور تربیت سے خالی لوگ ہیں، اور ہتھیلی پہ سرسو جمانا کہ بس آج ایک ذکر کر لیا تو کل جو ہے نا تخت پر تخت نشین ہو گئے، جی میں نے 10 دن پڑھ لیا، جی میں نے 20 دن پڑھ لیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، آپ تو بتوں کو پوچھتے رہے، آپ نے اللہ کے لیے عبادت کی ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ اللہ کے لیے تو جاگے نہیں، اللہ کے لیے تو پڑھا نہیں، تو کیسے پھر آپ کا سوال اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ تو یاد رکھیے یہ استقامت کا رستہ ہے، اور جو اللہ کی طرف دوڑتا ہے، اپنا لیتا ہے، پھر آزمائش کے لیے تیار ہو جائیں۔ صاحبان معرفت فرماتے ہیں جو راہ طریقت میں قدم رانجا ہوتا ہے اس پہ تو بلاؤں کا آزمائشوں کا نزول ہوتا ہے۔ یار اپنے یاری میں پرکھتا ہے، جانچتا ہے، جس طرح لوہار لوہے کو اس طرح کرتا ہے، تو زنگ کیسے گزرے گا؟ تو یہ سالوں کا رستہ ہے۔ کوئی ایک دن میں داتا گنج بخش حجویری نہیں بنا، کوئی ایک دن میں سلطان باہو نہ بن سکا، کوئی ایک دن میں بہاؤدین زکریا نہ بن سکا، کوئی ایک دن میں لال شہباز قلندر، کوئی ایک دن میں بابا فرید، خواجہ نظام الدین اولیاء، علاؤ الدین صابر کلیر، شیخ بولی شرف قلندر، شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، خواجہ غریب النواز، ہرے برے سرکار، سرمد، امام شاہ ولی اللہ محدث دلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دلوی، خواجہ محمد سعید دلوی ابو الخیر، احمد سعید دلوی، مظہر جان جانا، شاہ غلام علی دلوی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، سینکڑوں بزرگان دین کے نام میں لے سکتا ہوں، وہ ایک دن میں بنے۔
یہ سالوں کا سفر ہے۔ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الحسن شاذلی 100 سے ابو سال عمر تھے، 105 وغیرہ، تو یہ سید احمد رفاعی، شاہ علی گامزنی گجراتی احمد آبادی ہند، غوث علی شاہ کلندر پانی پتی، بابا تاج الدین ناگوری، قاضی حمید الدین ناگوری۔ تو یہ میں اس لیے مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ بزرگان دین ایک دن میں نہیں بنے، یہ سالوں کا سفر ہے، سالوں کا، لیکن وہ اپنے شیخ کے، اپنے پیر و مرشد کے، اپنے استاد کے جوتوں میں رہے، قدموں میں رہے، تب زری زربخش محبوب المشائخ، محبوب الاولیاء نظام الدین اولیاء ہو گئے۔ تو یہ اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ کے لیے جلد بازی کا رستہ نہیں ہے۔ کسی شیخ کامل میں، شیخ طریقت میں کی صحبت میں جاؤ، مجلس میں جاؤ، ریا نمود و نمائش سے دور رہو، اپنے غلط اندازوں سے بزرگان دین کو پرکھنا چھوڑ دو، تو آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔